بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا جائے کیا کرو تو وہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں سے مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبو اس کو آتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، برا کیا تو جو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی بھی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے زیادہ مجھے نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھل جاتی ہیں اور 70 اجدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فائدہ: اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ اس موقع پر بھی تھوڑی دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی غفلت ہے اور ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کا نسخہ فرمایا کہ اپنے آپ کو متوجہ رکھنے کا اور اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل رکھنے کا یہ نسخہ ہے کہ بندہ موت کو یاد کرے۔ جب موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے، اگر اس دن اس کی موت آ جائے تو اس جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ 25 دفعہ پڑھ لیا جائے تو 25 دفعہ موت کو یاد کرنے میں آ جائے گا۔ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میری موت میں برکت عطا فرما، فی ما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی، میرے موت کے بعد جو کچھ آنے والا ہے، قبر ہے، آگے حشر ہے، میدان حشر ہے، جنت ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکت بھی مانگتے ہیں اور موت کو یاد بھی کر لیتے ہیں، جس سے غفلتیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا کی آدمی جو ہے وہ اس کی رنگینیوں کی طرف جو مائل ہو جاتا ہے تو آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والا کام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میں بھی غفلت سے بچ جاؤں اور ساری دنیا کے انسان غفلت سے بچ جائیں، میں بھی اللہ کو یاد کرنے والا بن جاؤں اور ساری دنیا کے انسان اللہ کو یاد میں لگ جائیں، سب کے سب غفلت سے دور ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، ایک آدمی خود ذکر کرتا ہے اور اس سے وہ آدمی افضل ہے جو خود ذکر بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ذکر میں لگا رہا ہے۔ ایک آدمی خود بھی درود شریف پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس سے وہ آدمی افضل ہے جو دوسروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جو اعمال کو پھیلانے والا ہے، جو اعمال کی دعوت دینے والا ہے، اس کے ذریعے سے امت میں اعمال پھیلے، یہ تو ثواب اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر میرے بھائیوں ہمارا ایمان بن جائے، ہماری نماز بن جائے، پوری امت جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آ جائے، کلمے پر اپنی زندگی کو لے آئے۔ دنیا میں کتنے کافر ہیں، کروڑوں کافر ہمارے ہمسائے میں، ہندوستان میں اور چائنا میں اور روس میں، میرے بھائیوں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں بلکہ اربوں لوگ ہیں جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دعوت نہ دی اور وہ دین کی طرف نہ آئے تو مرتے ہی روز مر کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو ان کو میرے بھائی دوستوں اس طرف لانے کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے، دائم الفکر، ہر وقت فکر مند، نہ ختم ہونے والا فکر، نہ ختم ہونے والا فکر، نہ ختم ہونے والا غم۔ کس چیز کا؟ کہ امت پڑی ہوئی ہے۔ اتنے فکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ میرے حبیب کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو ہمارے اندر بھی اس فکر کا کچھ ذرہ آ جائے، ایک اس خالص ذکر کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو میرے بھائیو ہمیں بھی کہاں نیند آئے گی، ہمیں بھی بے چینی لگ جائے گی، ہمیں بھی فکر لگ جائے گا، ہمارے اندر بھی غم پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ سے اس کو مانگیں، رات مانگنے کے لیے اللہ نے دی ہے، اللہ کے راستے کی رات ہے، اس میں تہجد جیسے دن کے اعمال ہیں ایسے رات کے بھی اعمال ہیں۔ دن کے اعمال ہیں دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، اور رات کے اعمال کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا، دعائیں مانگنا، عیدیہ جاری کرنا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اور میرے بھائی اور دوستوں اور تلاوت کرنا، قرآن پاک کی دیکھ کے تلاوت کرنے کا نور فرمایا کہ دعوت کے نور سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بھائی ہم سے تسبیحات کریں، اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ شاہ کے بند راستے جو ہے وہ رونے کے بغیر بالکل امت